اگر تمہارے سپنے بڑے ہیں تو تمہاری نیند چھوٹی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں آرام کر، لیکن اتہاس میں کسی آرام کرنے والے کا نام نہیں لکھا گیا. جب دنیا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں استغفار کی فضیلت کے متعلق گفتگو کی گئی تھی. آج کے جمعے میں بھی استغفار کے متعلق ہی جو باقی رہ گیا تھا اس مضمون کو پورا کیا جائے گا. احادیث کے اندر مختلف استغفار آئے ہیں. کسی کتاب میں، کسی روایت میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. کسی روایت میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن ایک استغفار وہ استغفار ہے جو تمام استغفار کی سردار ہے. اس کی فضیلت کے متعلق یہ آیا ہے کہ جو مرد یا عورت صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اگر اسی دن موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے. اور اگر شام میں اس استغفار کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لے اور اسی رات میں اگر موت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور اس استغفار کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. ذرا بڑی ہے لیکن اس کو یاد کر لینا چاہیے. اگر بن دیکھے یاد نہیں ہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا انت ربی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس استغفار کا نام سید الاستغفار بتایا گیا ہے. ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس کو صبح شام پڑھنے کا اپنی زندگی کا روٹین اور معمول بنا لینا چاہیے. کیونکہ ہمیں اور آپ تو گنہگار ہیں. کتنے گناہ ہم سے جان کر بھی ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو ہمارے نامہ اعمال سے گناہ صاف ہوتے چلے جائیں. ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی اس کی فضیلت کے متعلق بتایا تھا کہ استغفار یہ تمام پریشانیوں کا علاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور دنیا کے اندر آنے والے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں. اور کل قیامت میں وہ بندہ سب سے زیادہ خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نان بائی تھا، یعنی روٹی بنانے والا، اس کو نان بائی بولتے ہیں، کہ ان کو کثرت استغفار کی وجہ سے
وہ نانبائی مستجاب الدعوات کے مقام کو پہنچ چکا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر کے لیے نکلے، کسی مسجد میں جا کے پڑاؤ ڈالا۔ مسجد کے جو ذمہ دار تھے اس وقت وہ ان کو نہیں پہچانے، ان کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں دی، مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو مسجد کے باہر وہی نان بائی تھا، روٹی بنانے والا، سردی کا موسم تھا۔ امام صاحب نے اپنی گٹھری اٹھائی، چپل پہنی اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ مسجد کے گیٹ کے باہر وہ تنور میں روٹی بنانے والا تھا، سردی کا موسم تھا۔ امام صاحب نے سوچا کہ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا، رات گزر جائے گی، میرا بھی وقت گزر جائے گا، پھر جب صبح ہو گئی تو میں سفر کروں گا اپنی منزل کی طرف۔ وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ روٹی بنانے والا جب آٹا گوندتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، گولا بناتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، اور جب گولا بنا کر جب روٹی ڈالتا ہے تنور میں تو استغفار پڑھتا ہے، روٹی نکالتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے۔ اس کی اس طرح کثرت استغفار کی وجہ سے امام صاحب تعجب میں پڑ گئے اور ان سے پوچھا کہ تم اتنی کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہو، تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ تو اس نان بھائی نے، اس روٹی بنانے والے نے کہا کہ مجھے اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی دعائیں کی ہیں ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبول کی، صرف ایک دعا میری باقی رہ گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ مدینہ میں ایک بزرگ ہے جس کا نام احمد ہے، میری اس سے ملاقات کی بڑی تمنا ہے، لیکن اب تک یہ دعائیں میں اللہ سے کر رہا ہوں لیکن یہ دعائیں اب تک قبول نہیں ہوئی۔ وہ شخص ان کو پہچانتا نہ تھا۔ امام صاحب نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری یہ بھی دعا قبول کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کثرت استغفار کی وجہ سے وہ بندہ مستجاب الدعوات کے مقام کو پہنچ گیا۔ مستجاب الدعوات کا مقام کو حاصل کر لینا یہ کوئی عام مقام نہیں ہوتا۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اس نان بھائی کو، اس روٹی بنانے والے کو جو مقام حاصل ہوا تھا وہ اس کثرت استغفار کی وجہ سے ہوا تھا۔ گولا بنا رہا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، آٹا گوندتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، روٹی تنور میں ڈالتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، روٹی کو باہر نکالتا ہے تنور سے تو استغفار پڑھتا ہے۔ اس کثرت استغفار کی وجہ سے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مکرم بندوں میں شامل ہو گیا، بلکہ وہ مستجاب الدعوات بن چکا تھا۔ آج اگر ہماری ماں بہنیں اس پر عمل کر لے تو وہ بھی مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اللہ ان کی بھی ہر دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ اور یہ عمل بہت آسان ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی ذکر کیا، کوئی کپڑا دھو رہی ہے، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کب کھانے بنا رہی ہے، استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور پاکی کی حالت میں اور ناپاکی ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا آسان ہے۔ استغفار پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، البتہ نجاست نہ ہو، یعنی اگر آدمی جنبی ہو گیا تو اس حالت میں تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وضو نہیں ہے بغیر وضو کے استغفار پڑھ سکتا ہے، اللہ کا نام لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وضو ہو، لیکن نہیں وضو کیا ہے پھر بھی استغفار پڑھے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا نام لے تو ثواب ملتا جائے گا اور نام اعمال سے گناہ بھی صاف ہوتے جائے گا۔ کہتے قبر کے اندر جب بندہ مومن ہو یا گنہگار، سب کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو ضبط قبر سب کو پیش آئے، یعنی قبر دباتی ہے، لیکن جب نیک بندہ جب جاتا ہے تو اس کو
اس کو بھی ضبط قبر پیش آئے گا، لیکن اس کو محسوس نہیں ہوگا، اس سے اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ جو کچھ اگر کمیاں رہ گئی ہوں گی تو جب نیک بندہ جب قبر میں جائے گا اور جب اس کو قبر ذرا سا جب جھٹکا دے گی تو اس نیک بندے کے جو کچھ کمیاں تھی اعمال نامے کے اندر، وہ اس جھٹکے کی وجہ سے اس نیک اعمال کو پاک صاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جب گنہگار بندہ جاتا ہے قبر کے اندر تو قبر اتنا زور سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں اس طرح ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کی شدت تکلیف وہی قبر میں پڑا ہوا انسان ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اللہم احفظنا من عذاب القبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس لیے کہ قبر یہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں سے آسانی سے گزر جائے گا باقی کی ساری منزلیں اس پر آسان ہو جائیں گی، جو یہاں اٹک گیا باقی کی ساری منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ایک صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں شریک تھے، آپ پیریاں اٹھا کر چل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ اس طرح چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ سعد کی جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے اونچے درجے کے صحابی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ قبر میں گئے تو ضبط قبر ان کو بھی پیش آئے۔ تو ہمیں اور آپ کہاں کہ جن کے جنازے کی نماز میں آسمان سے اتنے فرشتے تشریف لائے ہوں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جب وہ قبر میں گئے ہیں تو ضبط قبر ان کو بھی پیش آئے۔ میدان حشر کے اندر بھی جب مومن نیک بندے جب گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے تو وہاں بھی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میدان حشر میں ہر شخص گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں، کیا نیک کے گنہگار، لیکن وہاں نیک لوگوں پر ایک خاص قسم کی اللہ کی طرف سے طمانینت ہوگی، لیکن جو فطری جو گھبراہٹ ہوگی اس گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال سے گناہ معاف ہو جائے۔ تو یہ ایمان کی برکت سے اللہ ہمیں جو کچھ مصیبتیں عطا کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی جب انسان صبر کرتا ہے تو اس تکلیف کے بدولت گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ استغفار کے الفاظ مختلف ہیں، جو یاد ہو وہ پڑھنا چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ ہی صحیح، وہی پڑھنے کا معمول رکھیں۔ صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ کم از کم، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ وہ ایک دن میں 500 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر کیا مطلب پڑھنے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار پڑھتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرنا یا قیامت تک آنے والے کے انسانوں کے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ میری امتی میں بھی کر رہا ہوں، تم بھی اس عمل کو کرو۔ حالانکہ نبی معصوم ہیں پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، اور 1-2 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ دن میں استغفار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟
صحابی جلیل القدر صحابی ہیں. سب سے زیادہ جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود دن میں 500 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول تھا. تو ہمیں 500 نہیں تو کم از کم صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. بیٹھ کر پڑھ لے ایک جگہ تو اور اچھی بات ہے. نہیں پڑھا جا رہا بیٹھ کر تو چلتے پھرتے یا جہاں کام کر رہے ہیں کام بھی ہو رہا ہے استغفار بھی چل رہی ہے. تو یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے لیکن نام اعمال سے گناہوں کو صاف کرنے میں سب سے بڑا معین اور مددگار ہے. قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. دنیا کے اندر مصیبت سے پریشانیوں سے بیماریوں سے بچانے والی ہے. کل ہی مجھے چونکہ اب میرا نمبر بہت جگہ شیئر ہو گیا ہے ویڈیو کے ذریعے سے، کم از کم 5 آدمی نے فون کیا. کوئی یو پی سے، کوئی ہریانہ سے، کوئی بنگال سے، اور سب کی پرابلم آپس کی میاں بیوی کی پرابلم. الجھن ہے، بات نہیں بنتی. تو گناہوں کا یہ جو نتیجہ الجھن ہے، جو زندگی کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں سب گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، کاروبار بھی اچھا چلتا ہے، گھر بھی شاندار ہے، دنیا کی جتنی ضرورت کی چیزیں سب ہے اس کے پاس، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ سکون نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہے. تو یہ زندگی کے اندر جو سکون ختم ہو جاتا ہے وہ دراصل گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کسی نے صحیح کہا ہے کہ اللہ نے سکون جو ہے شیش محل کے اندر یا عمدہ قالین کے اندر، عمدہ مکانات کے اندر نہیں رکھا ہے. سکون، عافیت یہ دراصل اللہ کے حکم کی بجاوری میں ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے میں ہے، اللہ کے ذکر کرنے میں ہے. اور سب نے، ان لوگوں نے فون کرنے والوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا ستارہ دیکھو، ہمیں کوئی تعویذ دے دو، ہمیں کوئی ایسا پھونک مار دو جس سے پریشانیاں حل ہو جائیں. عام طور پر آج کل لوگوں کو تعویذ پر بہت بھروسہ ہو گیا. نہیں، واقعہ تقریباً اس میں عام طور پر اور تعویذ گنڈے والوں کے پاس جو جانے والوں کی تعداد ہے وہ مردوں کے بنسبت عورتوں کی ہے. اور اللہ کی عبادت، نماز، روزہ پر کم ہے، تعویذ پر زیادہ بھروسہ آ گیا لوگوں کو. حالانکہ سب بیوقوف بنانے والی چیز. اگر تعویذ سے مسائل حل ہو جاتے تو وہ تعویذ بنانے والا خود اس سے پریشان رہتا ہے. اس سے حقیقت میں جا کے پوچھو گے تو وہ خود پریشان ہے، اس کو بھی سکون نہیں ہے. اگر کوئی حقیقی اس کا دوست ہوگا، اگر وہ دل کی بات بتا دے، مسجد میں بیٹھ کر بولنا اسے بھی سکون نہیں. اس لیے کہ تعویذ میں سکون نہیں ہے جب وہ خود بنانے والا خود پریشان ہے، دینے والا. تو ہمارے مسائل کا حل تعویذ کے اندر نہیں رکھا ہے، بلکہ مسائل حل ہوں گے اپنی زندگی سے سچی پکی توبہ کرنے، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنے سے ہوتا ہے. جب ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح ہو جائے گا، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط جڑ جائے گا، اللہ ہمارے کام بھی صحیح کر دے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. ساری الجھن، ساری شکایت، ساری مصیبت کا حل اللہ کی طرف لوٹ کر آنے میں.
استغفار پڑھو, اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرو, اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرو, تعویذ گھنٹوں کے پیچھے مت بھاگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ کی طرف لگایا ہے. ہمیں ہر موقع پر اللہ سے مانگنے کے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی گئی. اور بعض تعویذ بنانے والے ایسے ہوتے ہیں ایک وقت کی نماز تک نہیں پڑھتے, پاکی ناپاکی کا اسے علم نہیں رہتا. بعض اس میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کفریہ ہوتا. اگر مسلمان ہے, اگر ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے جو کفریہ ہے تو اس کا ایمان خود چلا جائے گا. لیکن دیکھنے والے, چونکہ وہ کالا جادو سیکھ لیتے, دیکھنے والے اس کو تھوڑا کرتب دکھا دیتا ہے, وہ کہاں سے کل نکال دیا, کس کے پہ جن سوار کر دیا, تو لوگ جو جب دیکھتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے, مرید بن جاتے ہیں, اسے جو بہت بڑا اللہ والا سمجھ جاتے ہیں. تعویذ بنانے والے آج تک کوئی اللہ والا بنے ہی نہیں, اس لیے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. ہمارے جتنے بھی اللہ والے تھے بزرگ ایک بھی تعویذ کا کام نہیں کرتے تھے, کسی صحابہ نے نہیں کیا. البتہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اگر کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہے تو کبھی وہ صرف پھونک مار دیتا ہے اور دل میں دعا کر دیتا ہے, فائدہ پہنچ جاتا ہے. اگر متقی پرہیزگار آدمی ہے, اس نے صرف سر پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہے. کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہے, صرف ایک دعا کر کے اٹھا دی تو کام بن جاتا پوری زندگی کا. تو اصل تعلق متقی اور پرہیزگار کا ہے, اللہ کے یہاں قبولیت کا ہے. اور یہ تعویذ کا پیشہ کرنے والے یہ بھی قبولیت کے لائق نہیں ہوتے. اس لیے ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے, اور ہماری عبادتیں جب ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں گے تو سارے مسائل کا حل, ساری مصیبت کا حل ہے. جب ہم لوگ مانتے ہیں ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے, مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے, نفع کا دینے والا اللہ ہے, تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکیں. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے, اور ہر پریشانی کا علاج ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ استغفار میں ہے. کثرت استغفار کی وجہ سے تجارت بھی بڑھتا ہے, مال بھی بڑھتا ہے, برکت بھی آتی ہے, پریشانیوں سے بھی اللہ بچاتا ہے, مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے, بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. اور اگر استغفار کر رہے ہیں پھر بھی اگر پریشانی آئی ہے تو پھر وہ پریشانی آئی ہے تو ہماری درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی. ہم استغفار بھی کر رہے ہیں, پھر بھی اگر آ گئی ہے کوئی مصیبت, چاہے بیماری آ گئی ہو, جو کوئی مصیبت آ گئی, کوئی آزمائش آ گئی ہو, تو وہ دراصل وہ جو مصیبت آئی ہے وہ ہماری مقام کو بلند کرنے کے لیے ہے. اور اگر زندگی کے اندر استغفار کا معمول نہیں ہے, ہماری زندگی پاک صاف نہیں ہے, اب جو مصیبت آئی ہے وہ دراصل ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی چند لوگ آئے, ہر ایک نے الگ الگ ضرورتیں پیش کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, تابعین کے سردار تھے. مختلف لوگ آئے, کسی نے کہا حضرت دعا کر دیجئے کہ 4-5 سال ہو گئے شادی کو, کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت نے فرمایا استغفار پڑھو. ایک شخص اور آیا کہ حضرت دکان ہے, اچھی جگہ پر ہے, لاکھوں کا ہم نے مال لگا رکھا ہے لیکن بکری نہیں ہو رہی, فرمایا استغفار پڑھو. ایک شخص اور آیا کہ حضرت ہم نے باغ لے رکھا ہے, باغ سے مراد آم کا باغ نہیں. یدی آپ وہی سن رہے, باغ کہتے ہیں, یا مفسرین نے لکھا ہے کہ باغ ہر وہ چیز ہے جس سے انسان کو آمدنی کا ذریعہ ہو. اگر کسی کا فیکٹری سے آمدنی ہو رہی ہے وہ فیکٹری اس کا باغ ہے, دکان سے آمدنی ہو رہی ہے دکان اس کا باغ ہے, آفس اس کا آمدنی کا ذریعہ ہے تو آفس اس کا باغ ہے. تو باغ سے یہاں یہ مراد ہے. کسی کا آم کا باغ ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, اس کا وہ باغ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تو اس نے فرمایا کہ استغفار پڑھو.
ایک شخص اور آیا کہ حضرت بہت دنوں بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ دعا کریے. فرمایا استغفار پڑھو. تو وہاں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا, حضرت کیا ایک ہی فارمولہ ہے؟ مختلف لوگ آئے اور ہر ایک نے الگ الگ ضرورتیں بیان کی اور سب کو آپ نے ایک ہی علاج بتایا کہ استغفار پڑھو. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا, بلکہ قرآن میں کہا گیا ہے. ہم نے جو خطبے میں شروع میں پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سورہ نوح کی آیت ہے. اللہ نے کہا کہ استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت گناہوں کو بخشنے والا. اب فائدہ کیا ہوگا قرآن خود بتا رہا ہے, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, کہ اللہ اموال کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہارے باغات میں بھی پھل بھی آئے گا. تمہارے آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ بڑھے گا, اس میں ترقی آئے گی, برکتیں آئیں گی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, یہ سب استغفار کرنے کے فائدے قرآن میں بیان کیے گئے. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے, صبح شام کم از کم 100 مرتبہ اگر ہم استغفار کرنے کا معمول بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نامہ اعمال سے گناہ صاف ہوں گے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ کل قیامت میں وہی بندہ سب سے زیادہ خوش ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا. اور استغفار کا عمل ہم نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کہ ہر عمل کے بعد استغفار کی ضرورت ہے. رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں تو استغفار پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ نماز جب تکمیل ہو جاتی تھی تو آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر, اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. حالانکہ نماز جیسی عبادت کہ تکمیل کے بعد استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ وہی مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تو وہ حق ادا نہیں ہو سکا, اس کمی پر استغفار ضروری ہے. اور جو کچھ ہوا اس پر اللہ کا شکر. اسی لیے جب نماز تکمیل کر رہے تو اس کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے, یا الحمدللہ دونوں طرح کی روایت ہے, 3 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے. 2 مرتبہ استغفر اللہ, تیسری مرتبہ پوری استغفار پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب جو ہم نے عبادت کی ہے وہ عبادت اب قبول ہونے کے زیادہ امکان ہے, اس لیے کہ ہم نے 1 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کر دیا, 3 مرتبہ استغفار کر لیا. استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے معاجزی کر رہے ہیں کہ ہم نے عبادت تو کی ہے, لیکن جس طریقے سے اس عبادت کو کرنا چاہیے تھا, اس کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما اور ہماری عبادت کو, ہماری نماز کو قبول فرما. تہجد کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم. تہجد کتنی اہم نماز ہے کہ اللہ کا قرب اگر کسی کو نصیب ہوا ہے تو تہجد کی نماز کے ذریعے سے ہوا ہے. اللہ کے یہاں اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ تہجد کی نماز کے ذریعے سے ہے. دنیا آخرت کی کامیابی جو ہے وہ تہجد کی نماز کے ذریعے سے, اس لیے کہ اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی ہن سائل یعطی, کہ کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو قبول کروں. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, کہ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ رات میں کم سوتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب سحر کا وقت آ جائے تو استغفار کرو. الغرض ہر عبادت کے بعد بھی استغفار کرنے کا حکم ہے, اور دنیا کے اندر تمام مصیبتوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تعلق بھی اس سے جڑا ہوا ہے, اور ہماری عبادتوں کی قبولیت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے ہم ہر عبادت کے بعد بھی استغفار کرنے کا معمول رکھیں, اور صبح شام کم از کم 100 مرتبہ اپنی زندگی کا روٹین بنائیں کہ 100 مرتبہ صبح میں 100 مرتبہ شام میں اگر ہم استغفار
پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اتنے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے جتنے نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جب نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی, ہمارے نبی بھی ہم سے راضی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے, اور دنیا کے اندر بھی مصیبت سے, پریشانی سے, بیماریوں سے اللہ ہمیں بچائیں گے, اور ہماری مالوں کے اندر, ہماری عمروں کے اندر, ہماری اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے برکت عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.